بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اڈر کے بارے میں۔ جو دودھ دینے والے جانور ہیں، خاص طور پہ کیٹل، اور یہ چیزیں بفلو پہ بھی کسی حد تک لاگو ہو سکتی ہیں۔ تو اس ٹاپک کا تعلق جو ہے کہ اس میں جو اڈر ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور کون کون سے ڈیفیکٹس ہیں جو کہ جو ہے وہ اڈر میں اور ٹیٹس میں نہیں ہونے چاہیے، کہ جس کی وجہ سے اگر آپ مثال کے طور پہ جانور کو خریدنے جا رہے ہیں یا ججنگ بھی کر رہے ہیں، تو آپ کو کون سی چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہے، اور کون سی چیزوں کو کی وجہ سے اپنے جانور کو ریجیکٹ کرنا ہے، یا اس کی رینکنگ جو ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے۔ تو میرے پاس جو اس وقت اویلیبل جو لٹریچر ہے، اس میں سب سے پہلے تو یقیناً آپ لوگوں نے جو باڈی پوائنٹس ہیں وہ لازمی پڑھے ہوں گے۔ اس میں جو کیٹل یا بفلو کے جو باڈی پوائنٹس ہیں آلموسٹ سیم ہی ہوتے ہیں۔ تو اس میں زیادہ تر جو باڈی پوائنٹس امپورٹنٹ ہیں، اس میں زیادہ چیزیں جو دیکھی جاتی ہیں وہ، اگر میں اڈر پہ چونکہ فوکس کروں گا، تو اس میں اڈر ہے، اس میں فور اڈر، ریئر اڈر، اور اس کے جو ٹیٹس جو ہیں یہ ہو گیا۔ اور پلس ہم نے اس میں ایک جو پوائنٹ دیکھنا ہے وہ ہمارا ہے یہ ودرز کا۔ یہ نیک کا پورشن جیسے ہی ختم ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا ودرز آتے ہیں۔ جیسے ہمارا جو شولڈرز ہوتے ہیں، تو اس کے جو بیسیکلی یہ جانور کے جو باڈی کا جو سٹرکچر ہے کیٹل کا، اس کے حساب سے یہ اس کا وہی جو ایریا ہے وہ بنتا ہے، تو ان کو ودرز بولتے ہیں۔ تو اٹس پارٹ آف دیئر بیک، جو کہ ٹاپ لائن کا حصہ ہے۔ اب اگر ہم ذرا تھوڑا سا سکورنگ کے حساب سے ان کا جو سکور کارڈ ہے، یونیفائڈ سکور کارڈ، یہ جو سکور کارڈ ہے ڈیری پیور بریڈ ڈیری کیٹل ایسوسی ایشن کی طرف سے، یہ جاری ہوا تھا 1943 میں۔ ڈیفینیٹلی اس کے بہت سارے ورژنز اویلیبل ہیں۔ تو اس میں ڈفرینٹ جو پوائنٹس ہیں ان کو اس کی خاص پرسنٹیج ہے سکور کی۔ مثال کے طور پہ جو فریم ہے باڈی کا، اس کے 15% مارکس ہیں۔ ڈیری کے جو کریکٹر ہیں اس کے 20% ہیں۔ باڈی کی کیپیسٹی جو ہے اس کے 10% ہے۔ فیٹ اینڈ لیگز جو ہیں اس کی 15% اس میں شیئر ہے، اور اڈر جو ہے وہ 40% اس کے اندر اس کی جو کریکٹرز ہیں اس کی ایک جو مارکنگ کی جاتی ہے اس کے 40% سکورز ہیں۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جو ڈیری کیٹل کی جو ججنگ ہے اس میں اڈر کی کتنی زیادہ ویلیو ہے۔ تو اب اگر اڈر کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھا جائے کہ کون سے جو کریکٹرز ہیں یا کون سی چیزیں ہیں، اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اڈر جو ہے، جس کو ہوانہ بولتے ہیں اردو میں، اور ٹیٹس جو تھن ہوتے ہیں، ان کی جو سٹرکچر ہے، ان کی جو کانفارمیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور جانوروں کی جو خاص طور پہ پروڈکٹیوٹی ہے اس کے سٹرکچر کے اوپر، اڈر کے سٹرکچر پہ اور ٹیٹس کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ہائی پروڈکشن یا ہائی پروڈیوسنگ اینیملز جو ہیں ان کو خریدنے جا رہے ہیں یا ان کو جج کرتے ہیں، تو اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جس میں اڈر کی کوالٹیز کو دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اڈر جو ہے وہ باڈی کے ساتھ کتنا اسٹرانگلی اٹیچڈ ہے، اس کا جو سائز ہے اور اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی اچھی خاصی ہونی چاہیے، اور جو اڈر ہے اس کو ویل بیلنسڈ ہونا چاہیے باڈی کے ساتھ۔ اب مثال کے طور پہ فور اڈر جو ہیں اس کے بارے میں بات کر لیں کہ اس کو ماڈریٹلی لانگ ہونا چاہیے، اور جو باڈی کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، اور باڈی کے ساتھ اس کی اسموتھ جو بلینڈنگ ہے وہ ہونی چاہیے، اور ایک یونیفارملی وائڈ ہونا چاہیے اس کو فرنٹ سے ریئر تک، ریئر اڈر تک۔ تو جب جانور چل رہا ہوتا ہے تو اس کا جو اڈر ہے وہ بھی موو کرتا ہے۔ اور اگر ریئر اڈر کی بات کریں، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس کی اٹیچمنٹ ہے وہ ہائی ہونی چاہیے، اور تھوڑا سا اس کو وائڈ ہونا چاہیے، اسموتھ اور ڈیپ ہونا چاہیے۔ جو ریئر کوارٹرز ہیں، یعنی کہ جو ٹیٹس کی بات کر رہا ہے، ان کا جو سائز ہے وہ بھی ایکول ہونا چاہیے، اور ٹاپ سے باٹم تک جو ان کی وڈتھ ہے وہ بھی ایکول ہونی چاہیے۔ پھر جو
اڈر کی جو خاص طور پہ جو ریئر اڈر ہے وہ بیسیکلی سسپینسری لیگامنٹس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوتا ہے باڈی کے ساتھ. تو اس کی جو میڈین اور لیٹل جو سسپینسری لیگامنٹس ہیں وہ مین سپورٹ ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اس کو دو ہاف کے درمیان اڈر کے ہاف کے اندر موجود ہونا چاہیے. اور جو لیٹرل جو لیگامنٹس ہیں اور وہ دے آر لوکیٹڈ آن دا سائڈز آف دی اڈر. تو اگر یہ جو لیگامنٹس ہیں ویک لیگامنٹس ہوں گی تو یہ دونوں چیزیں لیگامنٹس جو ہیں ویک ہوں گی تو اس کے اندر پھر جو ایک کریز ایک لائن جو پڑتی ہے اس کے اندر ایک کٹ جو آتا ہے درمیان میں کلیئر کٹ وہ نظر نہیں آئے گا پراپرلی. اور جس سے جو ہے وہ اس کے جو ٹیٹس ہیں وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی نہ ان کے وہ نوکیلے ہیں یا پوائنٹ آؤٹ ہوئے ہوتے ہیں. تو اس سے کاؤ کی جو ملکنگ ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. ان کی جو ٹیٹس کی حوالے سے جو بات کریں تو اس کا جو شیپ اور جو سائز ہے وہ آلموسٹ سیم ہونا چاہیے اور ان کو سکیئرلی پلیسڈ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ مثلا سکیئر کے اندر جو چاروں کارنر ہیں وہ ایکولی اس کو کہتے ہیں کہ ڈسٹینس پہ موجود ہوتے ہیں. تو اگر ایک بھی جو ٹیٹ ہے وہ اپنی پوزیشن سے الگ ہے آؤٹ آف سیمیٹری ہے تو یہ بھی ایک اچھا کریکٹر نہیں سمجھا جاتا. تو جانور کی ایج اور اسٹیج آف لیکٹیشن جو ہے جب آپ اس کو اویلویٹ کرتے ہیں اس کی اور اڈر کیپیسٹی جو ہے یہ سارے کے سارے بڑے امپورٹنٹ فیکٹر ہیں. تو جیسے جیسے جانور بوڑھا ہوتا ہے اس کا جو اڈر ہے وہ زیادہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ڈیپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جب ایک گائے جو ہے وہ 5 سال کی عمر میں پہنچتی ہے تو اگر اڈر جو ہے وہ زیادہ یعنی لٹکا ہوا ہو تو وہ پھر اس کے بارے میں اس کو ایک سیریس ڈسکریمنیشن یعنی کنسیڈر کرنا چاہیے ججنگ کے اندر تاکہ جو ہے پتہ چلے کہ یہ جانور کتنا جو ہے وہ ججنگ کے حوالے سے وہ اہم ہے کہ نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ میں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ پکچرز 4 اڈر اٹیچمنٹ. تو یہ بروکن اٹیچمنٹ ہے یعنی اندر کو کروی ہے اڈر کا اوپر والا حصہ اس کو ایکسٹریملی بروکن بولتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی نا ایکسٹریم جو انٹرمیڈیٹ جو اسٹرینتھ ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے اور پھر ہے ایکسٹریملی ٹائٹ اٹیچمنٹ. اسی طرح ریئر اڈر ہے. اگر آپ ریئر اڈر کو دیکھیں تو ایکسٹریملی نیرو انٹرمیڈیٹ ویڈتھ اور ایکسٹریملی وائڈ یہ اس کی جو کنڈیشنز ہیں وہ اس نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب اڈر کی پہلے بھی میں یہ جو کوالٹیز ہیں وہ آپ کے سامنے میں آپ کو مینشن کر چکا ہوں. تو 4 اڈر جو ہے اس کی اٹیچمنٹ اسٹرانگ ہونی چاہیے ٹائٹلی اٹیچڈ ہونا چاہیے زیادہ بلجی نہیں ہونا چاہیے اور 4 اڈر جو ہے وہ ٹائٹ ہونا چاہیے اور فرملی اٹیچڈ ہونا چاہیے اور اس کو اس طرح ہونا چاہیے کہ بھی باڈی کے ساتھ اس کی بلینڈنگ بڑی پراپر ہو. پھر اس کے لیے اگر 4 اڈر کے حوالے سے بات کریں کہ جی یہ لوزلی اٹیچ ہے اگر زیادہ ہی بلجی ہے تو اتنا زیادہ بلجی نہیں اس کے اندر ریکوائرڈ لیس بلجینس جو ہے وہ 4 اڈر کی ریکوائرڈ ہوتی ہے. پھر اسٹیپ جو ہے وہ اس کی 4 اڈر کی اٹیچمنٹ میں زیادہ اگر ہو پھر شارٹ ہو 4 اڈر اٹیچمنٹ اور اسی طرح جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو 4 اڈر کے اندر کوئی کٹ وغیرہ درمیان میں ہو اور ان بیلنسڈ 4 اڈر ہو تو یہ نیگیٹو ٹرمز میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. اسی طرح ٹیٹس اور ٹیٹ کی جو پلیسمنٹ ہے وہ پہلے بھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتا چکا ہوں. اگر ٹیٹس زیادہ سمال ہیں اس کی جو شیپ پراپر نہیں ہے زیادہ لمبے ہیں انڈیزائربل سائز اور شیپ ہے تو زیادہ ایک دوسرے کے قریب لٹکے ہوئے ہیں تو دیٹس ناٹ اے ریکوائرڈ ٹریٹ اور کریکٹر. اڈر کی جو کوالٹی ہے یا جنرل اڈر کے ٹرمز جو ہیں اس میں کیپیشیس ہونا اس کا لارجر ہونا سمیٹری آف اڈر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور بیلنس آف اڈر کا جو فلور ہے وہ بھی لیول ہو اور لیکن اس میں اسٹیج آف لیکٹیشن
اور اس کی جو بڑا رول پلے کرتی ہے، اور ایج آف دی اینیمل جو ہے وہ اس کا بتاتی ہے کہ یہ جو کیپیسٹی آف اڈر ہے وہ کتنی ہوگی۔ اگر یہ فلیٹ ہوگا اڈر کا فلور بالکل ہی، یہ نیگیٹو ٹرم ہے۔ پھر اس کی بروکن یا ویک میڈین سسپینسری لیگامنٹس ہوں گی، تو یہ بھی ایک اس کا نیگیٹو پوائنٹ ہے۔ لوز یا پینڈولس اڈر ہو، لو ہو، یہ بھی نیگیٹو اس کا پوائنٹ ہے۔ اڈر کے اندر اگر کلیویج نہیں ہے، کلیویج کا مطلب ہے جو لائننگ ہے وہ درمیان میں بیک سائڈ سے، تو وہ بھی ایک ریکوائرڈ ٹریٹ نہیں ہے، یہ کلیکٹر نہیں ہے۔ تو اور وہ جو کریز جس کی لائننگ کی بات ہو رہی ہے وہ اگر نہ ہو تو یہ کچھ اڈر کی جو مطلب اس کے اندر جو ٹرمز ہیں اس کے حوالے سے بات ہو گئی۔ تو اس میں جو ریکوائرڈ ٹریٹس ہیں اڈر کو چیک کرنا اسپیشلی ڈیری کیٹل کے اندر بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ جانور کو خریدنے جا رہے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے دودھ کی پیداوار حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے اڈر پہ بڑا فوکس کرنا ضروری ہے۔ اس کی اڈر پہ اور اس کی باڈی تو ظاہر ہے، اس کا جو فریم ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اس کی 15% کنٹریبیوشن ہے، لیکن ڈیری کا جو کیٹل کا جو یہ جانور ہے اس کی ججنگ کے اندر اس کے جو اڈر کا جو رول ہے وہ 40% تک رول ہے۔ تو یہ جناب آج کی ہماری ساری ویڈیو ہے۔ تو اس کے حوالے سے اگر کوئی کویشچن آنسر ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔